الله الرحمن الرحيم. الأحكام الفقهية التكليفية 8، وهي فرض وواجب وسنة ومستحب ومباح ومكروه تحريما وحرام. فصلاة الفجر فرض، والوتر واجب، والصيام سنة، وشرب الخمر حرام، وشرب العصير مباح، وهكذا. وهذه الأحكام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاحکام الفقہیہ، فقہی احکام. الاحکام الفقہیہ التکلیفیہ 8. فقہی احکام، اس میں انہوں نے ایک صفت کا اور اضافہ کر رکھا ہے، تکلیفیہ. تکلیفیہ کا مطلب ایسے احکام جن کا مکلف بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یا ایسے احکام جو کہ مکلفین کے ذمے عائد ہوتے ہیں. مکلف کی تعریف آپ لوگوں کو بتائی جا چکی ہے. تو ایسے احکام جو کہ تکلیفی ہیں، فقہی تکلیفی احکام، یہ 8 ہیں. کتنے ہیں؟ 8 ہیں. وہی، اور وہ کیا کیا ہیں؟ فرض وواجب وسنت ومستحب ومباح ومکروہ تحریما وحرام. فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، مکروہ تحریمی اور حرام. کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. فصلاۃ الفجر فرض، فجر کی جو نماز ہے، اب یہ مثال دے رہے ہیں، جیسے فجر کی نماز یہ فرض ہے. والوتر واجب، اور وطر یعنی عشاء کے بعد کی جو نماز پڑھتے ہیں وطر، اس کے وہ کیا ہے؟ واجب ہے. والسواک سنت، اور مسواک سنت. اسی طرح وشرب الخمر حرام، شراب پینا حرام ہے. وشرب العصیر مباح، اور جوس پینا، رس پینا، جوس پینا مباح ہے نا جی. وہکذا، اور اسی طرح دیگر احکام ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیے آپ اگر غور کریں گے اس میں، ان 8 احکام میں، تو ان احکام کا ہر ایک کا آپ کو اپوزٹ بھی دکھ جائے گا. فرض کا اپوزٹ ہے حرام، واجب کا اپوزٹ ہے مکروہ تحریمی، ٹھیک ہے، سنت کا اپوزٹ ہے مکروہ، اور مباح کا کوئی اپوزٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مباح کا کوئی اپوزٹ نہیں. ٹھیک ہے. وَهَذِهِ الْأَحْكَامُ تَنْدَرِجُ تَحْتَ 5 أَحْكَامٍ كَالتَّالِي. اب یہ جو احکام اوپر بتائے گئے ہیں 8، یہ سب کے سب 5 احکام کے تحت درج کیے جاتے ہیں، یعنی 5 حکم کے تحت آتے ہیں. یعنی ان 8 احکام کو 5 احکام میں سمیٹ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، کتالی، جیسا کہ آگے بتائی جا رہی بات. نمبر 1، یعنی پہلا حکم. ایک حکم ایسا ہوتا ہے ما یلزم فعلہ ویأثم بترکہ، یعنی جس کو کرنا ضروری ہے اور چھوڑنے پر گناہ ملے گا. ان دونوں کے درمیان، فرض اور واجب کے درمیان باریک سا فرق ہے. والفرق بینہما ان الفرض ما ثبت بدلیل قطعی. فرق دونوں کے درمیان یہ ہے، فرض وہ ہوتا ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور واجب وہ ہوتا ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو. دلیل قطعی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دلیل قطعی کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ
قرآن کریم کے اندر اس کی دلیل ہو یا پھر حدیث متواتر میں اس کی دلیل ہو. یہ کیا ہے؟ دلیل قطعی. ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اور دلیل ظنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی دلیل جو ہے وہ نہ تو قرآن کریم میں ہو اور نہ حدیث متواتر میں، بلکہ کس میں ہو؟ خبر آحاد میں، جن کو اخبار آحاد بھی بولا جاتا ہے، خبر واحد بھی بول دیتے ہیں. وہ آپ پڑھیں گے ابھی اصول حدیث کے اندر انشاءاللہ. والفرض اقوى من الواجب، اور جو فرض جو ہوتا ہے، فرض حکم، یہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے واجب سے. دوسرا حکم کیا ہے؟ ما یلزم ترکہ ویأثم بفعلہ. دوسرا حکم یہ ہے کہ جس کو چھوڑنا ضروری ہے اور کرنے سے گناہ ملے گا. ٹھیک ہے؟ وَيُسَمَّى حَرَامًا وَمَكْرُوهًا تَحْرِيمًا. اور ایسا حکم جو ہے یا تو حرام ہوتا ہے اور یا مکروہ تحریمی، یعنی اس کو نام دیا جاتا ہے اس حکم کو جس کو چھوڑنا ضروری ہے اور کرنے سے گناہ ملتا ہے. یا تو یہ حرام ہوگا یا مکروہ تحریمی. والاول اقوی، اور پہلے والا زیادہ طاقتور ہے، مطلب حرام، یعنی حرام کام کرنا اس سے زیادہ بڑا گناہ ملتا ہے بالمقابل مکروہ تحریمی کام کرنے سے. بات سمجھ میں آئی؟ آگے چلیں. تیسرا حکم ما طلب فعلہ من غیر لزوم. تیسرا حکم ہے کہ جس کام کے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہو مگر وہ کرنا لازم نہ ہو. شریعت میں یہ مطلوب ہو کہ یہ کام کیا جائے لیکن وہ لازم نہ ہو. وہوا السنہ والمستحب. اور یہ کیا ہے؟ سنت اور مستحب. یہ دو حکم ایسے ہیں جن کا کرنا مطلوب تو ہے لیکن تم پر لازم نہیں کیا گیا، ضروری نہیں ہے. وہوا مرتبتان. اچھا، سنت کے بھی دو مرتبے ہیں. ٹھیک ہے؟ سنت کے دو مرتبے، یا سنت بولیے یا مستحب بولیے، تقریباً یہ قریب ایک ہی معنی میں ہوتا ہے. کیا کیا مرتبے ہیں ان کے؟ پہلا ہے السنت المؤکدہ، ایسی سنت جس پر زور دیا گیا ہو کہ اس کو کیا جائے، تاکیدی سنت. وہی ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر وجوب. سنت مؤکدہ وہ ہے جس کا حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اہتمام فرمایا ہو، آپ نے ہمیشہ اس کو کیا ہو مگر اس کو ضروری نہ قرار دیا ہو. ٹھیک ہے؟ من غیر وجوب. ٹھیک ہے؟ حکمہا، اس سنت کا حکم کیا ہے؟ ان فاعلہا یستحق الثواب. سنت مؤکدہ ادا کرنے والا، سنت مؤکدہ کرنے والا یہ ثواب کا مستحق ہوگا. وتارکھا یستحق اللوم والعتاب. اور جو شخص سنت مؤکدہ چھوڑے گا، چھوڑنے والا اس بات کا مستحق ہوگا کہ اس کو ملامت کی جائے، یعنی اس کو برا بولا جائے اور اس کو ڈانٹا جائے کہ تم سنت چھوڑ دیتے ہو، ہے نا جی. اما لو اصر علی ترکہ بلا عذر فانہ یأثم. رہی بات اس صورت کی کہ اگر وہ اصرار کر رہا ہے سنت مؤکدہ کے ترک پر، یعنی سنت مؤکدہ لگاتار چھوڑے ہی جا رہا ہے. اصرار کرنا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ یعنی بار بار کرنا، عادت بنا لینا، ہے نا، اصرار کرنا. کوئی شخص ایسا ہے جو سنت مؤکدہ چھوڑنے کا پر اصرار کر رہا ہے، یعنی بار بار چھوڑ دیتا ہے اور بلا عذر کے چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا شخص گناہگار بھی ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ کبھی کبھار اگر چھوٹ گئی عذر کی بنا پر تو یہ معاف ہے.
کمن اصر علی ترک المضمضۃ ورکعتئی الفجر، جیسا کہ کوئی شخص وضو کے اندر کلی کو ترک کر دے یا فجر کی جو 2 رکعت سنت ہیں ان کو چھوڑے اور اس پر اصرار کرے بلکہ، ٹھیک ہے، تو ایسا شخص گناہگار بھی ہوگا۔ تو سنت کا یہ پہلا مرتبہ ہو گیا، السنت المؤکدہ، کہ کرنے والا ثواب کا مستحق ہوگا اور چھوڑنے والا لوم و عتاب کا، لعنت ملامت کا اور ڈانٹ پھٹکار کا مستحق ہوگا۔ ایسا شخص جو جان بوجھ کر بلا عذر کے سنت موقدہ چھوڑنے پر اصرار کرے وہ گناہگار بھی ہوگا، ہے نا جی۔ اب سنت کا یہ دوسرا مرتبہ بتا رہے ہیں، دوسری اسٹیج، وہ ہوا، یا دوسرا درجہ بھی بول سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، ہوا ما احبہ الشرع ویسمى مندوبا۔ مستحب وہ ہے جس کو شریعت نے پسند کیا ہو اور اس کو مندوب کا بھی نام دیا جاتا ہے۔ کس کا؟ مندوب بھی بولا جاتا ہے اس کو۔ مستحب کو کیا بولا جاتا ہے جی؟ ہاں، جو پسندیدہ ہے نا، شریعت کے اندر جس کو جو پسندیدہ ہے۔ وَيَشْمَلُ السُّنَّةَ غَيْرَ الْمُؤَكَّدَةِ كَتَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ وَسُنَّةِ الْعَادَةِ كَلُبْسِ الْعِمَامَةِ وَكُلُّ مُسْتَحَبٍ وَأَدَبٍ۔ اچھا، اب یہ مستحب میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ جتنی بھی سنتیں غیر مؤکدہ ہیں وہ مستحب کے تحت آتی ہیں۔ کس کے تحت آتی ہیں؟ مستحب کے تحت۔ جیسے تحیۃ المسجد کا پڑھنا۔ تحیۃ المسجد جانتے؟ مسجد میں جاتے ہی بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھنا یہ مستحب ہے نا۔ اسی طرح اچھا، احناف کے یہاں تو بیٹھنے کے بعد بھی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن شوافی کے یہاں پر اگر بیٹھ گئے تو اب تحیۃ المسجد نہیں مانی جائے گی، تب کھڑے ہو کے پڑھو گے تو۔ اس لیے جو شوافی رہتے ہیں ان کو دیکھیے گا آپ، اگر جماعت کھڑی ہونے والی رہتی ہے تو وہ آگے کھڑے رہتے ہیں، اور کھڑے رہتے ہیں اس لیے کہ اب امام صاحب کھڑے ہوں گے تو فرض کے اندر ہی وہ نیت کر لیتے ہیں تحیۃ المسجد کی بھی، ٹھیک ہے، خیر۔ وسنت العادہ، اسی طرح سنت العادہ یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ سنت جو آپ عادتاً اختیار فرماتے تھے، آپ کی عادت تھی، جیسے امامہ پہننا، پگڑی باندھنا، یہ کیا ہے؟ مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح ہر مستحب اور کام اور ادب ہے نا، جیسا کہ ہر کام جو ہے اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرنا، دائیں طرف سے کرنا، ہے نا، اور ہر ایسا کام مکروہ کام وہ بائیں ہاتھ سے کرنا، ٹھیک ہے۔ مسجد میں آئیں تو سیدھے قدم سے آئیں، اور اگر بیت الخلاء میں جائیں تو الٹے قدم سے جائیں۔ یہ سب کے سب کس کے تحت آتا ہے؟ مستحب کے تحت۔ حکمہ، اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی کس کا؟ مستحب کا۔ ان فاعلہ یستحق الثواب، مستحب کرنے والا، مستحب کام کرنے والا یہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ وتارکہ لا یأثم، اس کا چھوڑنے والا گناہگار نہیں ہوتا۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تین احکام میں سمیٹا ہے یہاں پر، تو ابھی 2 باقی ہیں، یعنی جو 8 احکام ہیں ان کو 5 میں سمیٹا ہے۔ پہلے میں یہ بتایا جس کا کرنا ضروری ہے اور چھوڑنے پر گناہگار ہوں گے، اس میں آ گیا فرض اور واجب۔ دوسرے میں یہ بتایا کہ جس کو چھوڑنا ضروری ہے اور کرنے پر گناہگار ہوں گے، وہ کیا ہے اس میں؟ حرام اور مکروہ تحریمی۔ تیسرا بتایا جس کو کرنا مطلوب ہے مگر لازم نہیں ہے، اس میں کیا کیا آ گیا؟ سنت اور مستحب۔ اب چوتھی چیز آ رہی ہے، کیا؟ ما طلب ترکہ من غیر لزوم، یعنی ہر ایسا کام
جو شریعت میں یہ مطلوب ہے کہ اس کو چھوڑا جائے، ہر ایسا کام جس کا چھوڑنا شریعت میں مطلوب ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ چھوڑا جائے، ٹھیک ہے. فلا یأثم بفعلہ مرتن، تو ایک مرتبہ کرنے پر مکلف جو ہے وہ گنہگار نہیں ہوگا. وہو المکروہ، اور وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. ویشمل المکروہ تنزیہا، اور یہ شامل ہے، ایک تو مکروہ ہے تنزیہی پر، دوسرا خلاف الاولا، خلاف اولا پر. یعنی وہ کام جن کو چھوڑنا شریعت میں مطلوب ہے لیکن چھوڑنا لازم نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ مکروہ، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں دو چیزیں داخل ہیں، ایک تو مکروہ تنزیہی، جیسا کہ کذوق الصائم شیئا بلا عذر، جیسے روزے دار کا بلا عذر کوئی چیز چکھ لینا، ٹھیک ہے، روزے دار کا بلا عذر کے کوئی چیز چکھ لینا، جیسے نمک اٹھایا اور یہاں رکھ کے دیکھ لیا پھر تھوک دیا، ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ مکروہ تنزیہی، ٹھیک ہے. اسی طرح خلاف اولا بھی اسی میں شامل ہے، مکروہ میں. خلاف اولا کسے بولتے ہیں؟ یعنی بہتر تو تھا کہ اس کو کیا جاتا لیکن اس نے کیا نہیں، جیسا کہ نوافل کا چھوڑنا اور بعض مستحبات کا چھوڑنا. سمجھ میں آئے؟ یہ کیا ہے؟ خلاف اولا. اس کو کیا سمجھے؟ اس کو یہ کس میں شامل ہوگا؟ مکروہ میں. یعنی کہ شریعت میں چاہا تو یہ جاتا ہے کہ اس کو کیا جائے، لیکن اگر لیکن لازم نہیں کیا گیا چھوڑنا، ٹھیک ہے. تو یہ ہوگا 4 احکام. 5واں حکم وہ ہے ما یجوز فعلہ وترکہ بلا ثواب ولا عقاب. کچھ کام ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو کرنا بھی جائز ہوتا ہے اور چھوڑنا بھی جائز ہوتا ہے، اس میں نہ ثواب ہوتا ہے اور نہ سزا ہوتی ہے. وہو المباح، اور وہ کیا کہلاتا ہے؟ کیا ہے؟ مباح کام. جیسے شرب الماء، پانی پینا. میں ابھی پانی نہیں پی رہا تو میں گناہ گار نہیں ہو رہا. اب میں نے پانی پی لیا تو مجھے کوئی ثواب بھی نہیں ملا، ہے نا. یہ کیا ہے؟ مباح کام، مباح. وَأَكْلُ الْحَلَالِ، اور حلال کھانا. حلال کھائے گا انسان تو یہ مباح کام ہے، ٹھیک ہے. وَالنَّوْمِ، سونا. ارے گولڈ والا سونا نہیں، سونا یعنی نیند بھرنا، ٹھیک ہے. وغیر ذالک مما اباحہ اللہ، اور اس کے علاوہ اور جتنے وہ کام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مباح کام قرار دیا ہے، ٹھیک ہے. ارے بس ایک بات یہ یاد رکھیے گا کہ مباح جو کام ہوتے ہیں ان کے تعلق سے ایک قاعدہ یہ بھی ہے جو یہاں پر تو ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ آگے پڑھیں گے کہ مباح کام ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پر. کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ نیت پر. ہیں؟ کسی کو چڑھانے کے لیے آپ نے کوئی حرکت کر دی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جیسے پانی پینا یہ جائز ہے لیکن استاد نے منع کر رکھا ہے کہ پانی ابھی مت پینا کلاس میں، لیکن آپ نے سوچا کہ استاد کے مزے لے لیں، ہیں، اور اس ارادے سے آپ نے پانی پی لیا. تو کیونکہ آپ کا ارادہ یہ تھا استاد کو پریشان کرنے کا تو آپ اس پر گناہ گار ہوں گے. مباح کام یہ تابع ہوتا ہے نیت کے. اگر نیت اچھی ہوتی ہے تو وہ عبادت بن جاتی ہے، سمجھ میں آئی بات؟ نیت بری ہوتی ہے تو وہ چیز گناہ بن جاتی ہے. یہ مباح کام کا اصول ہوتا ہے. الشرط والرکن، پڑھیے عبارت. الشرط والركن كشروط التيمم والصلاة وأركان الوضوء والتيمم والصلاة وهكذا،
وكلاهما فرض والفرق بينهما هو أن الشرط خارج الماهية كالطهارة شرط للصلاة لكنها ليست من ماهيتها، والركن داخل الماهية كالركوع في الصلاة وغسل اليدين في الوضوء وحكمهما. بسم اللہ. الشرط والرکن. اب یہاں پر مصنف شرط اور رکن کے بارے میں بتا رہے ہیں. شرط کیا ہوتا ہے، رکن کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں میں کیا فرق ہے. شرائط جیسے تیمم کے شروط. اچھا، عربی کے اندر اس کی جمع شروط بھی آتی ہے اور شرائط بھی آتی ہے نا. کشروط التیمم، جیسا کہ تیمم کے شرائط، والصلاۃ، نماز کے شرائط، وارکان الوضو، وضو کے رکن، والتیمم، تیمم کے رکن، والصلاۃ، نماز کے رکن، وہکذا. اسی طرح اور دیگر اعمال کے رکن ہوتے ہیں، شرائط بھی ہوتی ہیں اور رکن بھی ہوتے ہیں. فرق کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، شرط وہ ہوتی ہے جو کسی چیز کے وجود کے لیے ضروری ہوتی ہے لیکن وہ اس چیز کا حصہ نہیں ہوتی. شرط کیا ہوتی ہے؟ جو کسی چیز کے وجود کے لیے ضروری ہے لیکن وہ اس چیز کا حصہ نہیں ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا عام زبان میں جب نماز کے فرائض یاد کرواتے ہیں تو یوں کہتے ہیں کہ نماز کے 13 فرض ہیں، 7 باہر کے اور 6 اندر کے. یہ آپ نے سنا ہوگا. تو 7 باہر کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو 6 اندر کے جو ہیں ان کے لیے یہ 7 ضروری ہیں. سمجھ میں آئی؟ لیکن یہ 7 نماز کا حصہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جیسے بولتے ہیں نا، بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، اور جگہ کا پاک ہونا، سطر کا چھپانا، اور قبلے کی طرف رخ کرنا، نماز کا وقت ہونا، نیت کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو نماز کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہیں لیکن نماز کا حصہ نہیں ہے. تو جو چیز کسی چیز کے وجود میں آنے کے لیے ضروری ہو لیکن اس چیز کا حصہ نہ ہو وہ کہلاتی ہے شرط. ٹھیک ہے؟ اور رکن کہتے ہیں اس چیز کو جو اس چیز کا حصہ ہے. جیسے 6 اندر کے کیا کیا بتاتے ہیں؟ تکبیر اولیٰ کہنا، تکبیر تحریمہ کہنا، اور قیام کرنا، قرات کرنا، رکوع کرنا، دونوں سجدے کرنا، اور قاعدہ اخیرہ میں تشہد کی مقدار بیٹھنا. تو یہ ہو گیا نماز کے حصے. تو یہ فرق سمجھ میں آیا شرط اور رکن میں. شرط وہ ہوتی ہے جو اس عمل سے پہلے ضروری ہوتی ہے کرنا، اور رکن وہ ہوتا ہے جو اس عمل کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور عام زبان میں دونوں کو فرض بول دیا جاتا ہے. کیا بولا جاتا ہے؟ اس لیے کیا بولتے ہیں؟ نماز کے 13 فرائض ہیں، یہ بولتے ہیں نا، سنا ہوگا آپ. وکلاہما فرض، مصنف نے کیا لکھا ہے؟ دونوں فرض کہلاتے ہیں. شرط بھی فرض ہے اور رکن بھی. والفرق بینہما، اور دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ان الشرط خارج الماہیہ، کہ جو شرط ہوتی ہے وہ حقیقت سے باہر ہوتی ہے. ماہیہ یعنی حقیقت. اصل میں یہ ماہیہ جو بنا ہے یہ بنا ہے ماہیہ. عربی کے اندر کیا بولتے ہیں؟ ماہیہ. یہ کیا ہے؟ وما ادراک ما ہی، تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے؟ جہنم کے تعلق سے. تو اس کو ملا کر ایک ورڈ بنا دیا تو یہ حقیقت کے لیے استعمال ہونے لگا، ہے نا. جب کسی چیز کی حقیقت نہیں پتہ چلتی تو اس کے تعلق سے ایک سوال آتا ہے، ما ہی، کیا آتا ہے؟ یہ کیا ہے، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے. تو حقیقت کو ہی عربی کے اندر یہ نام دے دیا گیا، ماہیہ. ارے بات سمجھ میں آئی؟ تو شرط جو ہوتی ہے وہ ماہیت سے باہر ہوتی ہے، یعنی اصل کام سے باہر ہوتی ہے، اصل عمل سے. جیسا کہ
الطہارہ پاکی، شرط للصلاۃ نماز کے لیے شرط ہے، لیکنہا لیست من ماہیتہا لیکن وہ نماز کی حقیقت میں سے نہیں ہے، نماز کے اپنے عمل میں سے نہیں ہے۔ والرکن داخل الماہیہ ہوا ان، دیکھیے اوپر سے جڑا ہوا ہے، ہوا ان الشرط خارج الماہیہ والرکن داخل الماہیہ، اور جو رکن ہوتا ہے یہ حقیقت میں شامل ہوتا ہے، حقیقت کے اندر ہوتا ہے، خارج باہر، داخل اندر ہے۔ کر رکوع فی الصلاۃ، جیسا کہ نماز میں رکوع یہ فرض ہے تو یہ کیا ہے؟ رکن، اور یہ نماز کے اعمال میں سے ایک عمل ہے، اس لیے اس کو ارکان میں سے ایک رکن بھی بول سکتے ہیں۔ وغسل الیدین فی الوضوء، اور اسی طرح وضو کے اندر دونوں ہاتھوں کو دھونا، سمجھ میں آئی؟ وضو کا جو ایک عمل ہے، وضو کے ارکان میں سے ایک رکن دونوں ہاتھوں کا دھونا بھی ہے۔ وضو خود شرط ہے نماز کے لیے، لیکن وضو کے اندر کے جو ہاتھ دھونا ہے وہ یہ وضو کا رکن ہے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ وَحُكْمُهُمَا أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْعِبَادَةُ بِفَوَاتِهِمَا، ان دونوں کا حکم یہ ہے، یعنی شرط اور رکن کا، کہ ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک چیز بھی نہیں پائی گئی، ایک چیز بھی فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، تو عبادت صحیح نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ وَأَمَّا الْوَاجِبُ، اور جہاں تک بات ہے واجب کی، فَتَصِحُّ الْعِبَادَةُ بِفَوَاتِهِ، تو واجب کے چھوٹنے سے عبادت صحیح ہو جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ واجب کے چھوٹنے سے عبادت صحیح ہے، لَكِنَّهُ يَأْثَمُ بِتَرْكِهِ عَمَدًا، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر واجب کو چھوڑے گا تو وہ اس کی وجہ سے گناہگار ہوگا۔ وَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ، اور اس پر اعادہ کرنا، دہرانا نماز کو، یا جو بھی کام ہے، جو عبادت ہے، اس کو دہرانا ضروری ہو جائے گا۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ جیسے مثال کے طور پر نماز میں قرات کرنا کیا ہے؟ فرض، لیکن قرات کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سمجھ میں آئی بات؟ سورہ فاتحہ پڑھنا، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا، کوئی دوسری کسی اور جگہ سے قرآن پڑھ لیتا ہے، سورہ فاتحہ چھوڑ دیتا ہے، تو وہ ایک تارک الواجب مانا جائے گا، واجب کو چھوڑنے والا۔ جان بوجھ کر چھوڑے گا تو گناہگار بھی ہوگا اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی، ہے نا جی؟ اور اعادہ اس کے اوپر ضروری ہو جائے گا، ہے نا جی؟ اور اگر آگے بتا رہے ہیں وَلَوْ تَرَكَ شَيْئًا مِّن وَاجِبَاتِ الْعِبَادَةِ سَهْوًا لَزِمَهُ أَن يُجْبِرَ النَّقْصَ، اور اگر اس نے، یعنی مکلف نے، عبادت کے واجبات میں سے اگر کسی ایک واجب کو چھوڑ دیا تو اس کے اوپر یہ لازم آ جائے گا کہ اس کمی کو پورا کرے۔ اجبرا یجبر یعنی تلافی کرنا، ان یجبر النقص کہ اس کمی کی تلافی کرے۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ اگر جان بوجھ کر چھوڑے گا تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی، اعادہ ضروری ہوگا، اور اگر بھول سے واجب چھوڑا ہے تو نماز میں کمی آ جائے گی، اور اس کمی کی تلافی کرنا واجب ہے، ضروری ہے، سہون یعنی بھول سے، ٹھیک ہے؟ فَلَوْ تَرَكَهُ فِي الصَّلَاةِ، اگر کسی نے نماز کا کوئی واجب چھوڑا، سمجھ گئے؟ سہون مراد ہے سہون، کسی نے بھول کر نماز کا کوئی واجب چھوڑا، لَزِمَهُ سُجُودُ السَّهْوِ، تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، اگر اس نے اس کو چھوڑ دیا، ہاں واجب کو چھوڑ دیا، یعنی مکلف نے اگر واجب کو چھوڑ دیا نماز میں تو اس پر سجدہ سہو
ضروری ہو جائے گا. اور یہ سجدہ سہو کس لیے ہوگا؟ لِإِجْبَارِ النَّقْصِ، کمی کی تلافی. ہاں کمی کی تلافی کے لیے. وَلَوْ تَرَكَهُ فِي الْحَجِّ لَزِمَهُ الدَّمُ، اگر کوئی حج کے کسی واجب کو چھوڑتا ہے تو اس کے اوپر دم واجب ہو جاتا ہے. جس طرح نماز کے اندر نماز کے واجب کو چھوڑنے پر اس کی تلافی کے لیے سجدہ سہو ضروری ہوتا ہے، اسی طرح نماز کے اور حج کے واجب کو چھوڑنے پر دم واجب. دم واجب ہوگا. پانی پائیے. یہی جائے. ارے بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ بات ہے. کیا بات؟ کہاں سے؟ وحکمہما، یہ نا، یعنی ان دونوں کا حکم یہ ہے، شرط اور رکن کا حکم یہ ہے کہ عبادت صحیح نہیں ہوتی ان دونوں کے چھوٹنے کی وجہ سے. یعنی ایک بھی رکن یا ایک بھی شرط اگر یہ چھوٹے گی تو عبادت صحیح نہیں ہوگی. بات سمجھے؟ جو پہلی لائن ہے اس میں کشروط التیمم والصلاۃ وارکان الوضو پڑھیں گے نا. ہاں آپ سے تعلق ہے نا اس کا. صحیح ہے. ارے آگے پڑھیں. جی سوال جواب کر لیتے ہیں. اب یہ تو سوالات آ گئے. کر لیتے ہیں. عرف الفقہ لغۃ واصطلاحا، الفقہ فی اللغۃ الفہم. فقہ کی لغوی تعریف کیا ہے؟ الفہم، سمجھنا. اور اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ. العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ المکتسب بأدلتها التفصیلیہ، جس کو حاصل کیا جائے اس کے تفصیلی دلائل کے ساتھ میں. وہ دونوں ہی بات ہے. اور ہے ما معنی نفقہ فی قولی تعالی، نفہم. کم عدد الادلۃ الاساسیہ للفقہ وما ہی، القرآن الکریم. یعنی عدد الادلۃ الاساسیہ للفقہ اربعۃ: القرآن الکریم، السنۃ المطہرہ، الاجماع والقیاس. ما الدلیل علی ان العلم قد یفرض علی اہل المنطقۃ کلیہ. ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ہاں، ليتفقهوا. کیا دلیل ہے اس بات کی کہ جو علم ہے وہ کبھی کبھی قد یفرض، ارے نہیں، سب یہ جاننے والوں پر فرض ہوتا ہے. سب علاقوں والوں پر فرض ہو جاتی ہے. یہ فرض عین کی بات ہے کیا؟ فرض عین کے لیے تو بتائیں گے. فرض عین کی کوئی دلیل نہیں بتائی. فرض عین کی دلیل بتائی تو ہوگی کچھ. ارے مطلب عمل ہی صحیح نہیں ہوگا اس سے. تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سوکھ گیا ہوگا یہ. اذکر آیتا و حدیثا فی فضل الفقہ. آیت فلولا نفر من كل فرقة، اور حدیث الناس معادن خيارهم في الجاهلیہ وخيارهم الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، یہی ہے نا؟ الناس معادن خيارهم في الجاهلیہ. اچھا یہ ہے بس. خيارهم في الاسلام اذا فقهوا. تو یہ آپ لوگ اپنے طور پہ کر لیجیے گا اور حل باقی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ٹھیک ہے، اچھا رہے گا، یہ آپ لوگوں کی مشق ہو جائے گی. ہاں دیکھ کر آنا.